اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں ایک اچھے نعت خواں بنیں، آپ کا ایک مقام ہو، آپ کا ایک نام ہو، آپ کی ایک پہچان ہو، آپ کو لوگ جانیں، تو یہ جو 5 باتیں میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جو 5 ٹپس آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہترین نعت خواں بننے کے لیے، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا شاگرد بنیں تو آپ بڑے نعت خواں بن جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ یہ 5 کام کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جس مقام پر وہ شخص ہے جس کے آپ شاگرد ہیں، اس مقام پر بھی آپ آ جائیں گے، ایک دن آئے گا، کیونکہ جو محنت کرتا ہے نا، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو میں 5 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ 1 سال کے اندر ایسے ثنا خوان بن جائیں گے کہ آپ کی ایک پہچان بن جائے گی، آپ کا ایک نام بن جائے گا۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر نعت خوانی کے حوالے سے کوئی بھی سوال چل رہا ہے، یا چینل کے حوالے سے یا نعت خوانی کے حوالے سے، تو آپ مجھے ان باکس پر ضرور بتائیں، میسیج کر کے انشاءاللہ وقت مناسب پر میں آپ کی اس بات پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ وہ 5 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، وہ 5 ٹپس کون سی ہے جو آپ کو 1 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا بہترین ثنا خوان بنا دیں گی۔ آپ نے کرنا کیا؟ سب سے پہلے آپ یہ کام کرنا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، جہاں بھی آپ کرتے ہیں کام یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہاں پر جو محفلیں ہوتی ہیں آپ ان محفلوں پر جایا کریں، وہاں پر نعت شریف پڑھا کریں۔ آپ وہاں پر جا کر نعت شریف پڑھیں گے، جب آپ 10 لوگوں کے سامنے نعت شریف پڑھیں گے تو ان 10 لوگوں کو آپ کا پتہ چل جائے گا۔ جب آپ اسکول میں پڑھیں گے تو وہاں پر 100 بچے ہوں گے، 200 بچے ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ بچہ نعت پڑھتا ہے۔ آپ کالج میں یونیورسٹی میں نعت شریف پڑھیں گے تو ان کو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آپ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں تو فیکٹری میں آپ جب نعت شریف پڑھیں گے تو فیکٹری کے لوگوں کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ نعت شریف پڑھتا ہے، پھر اس سے بھی لوگ آپ کو محفلوں پر بلائیں گے۔ ایک ٹپس۔ دوسری ٹپس پر آ جائیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ رابطے میں رہیں، لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ آپ نے رابطے میں رہنا ہے؟ وہ لوگ جو محفلیں کراتے ہیں، جو محفلوں پہ جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، ٹھیک ہے۔ رابطے میں رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بھی کسی محفل پر نعت شریف پڑھتے ہوں گے تو ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار وہ فلاں محلے کا، فلاں علاقے کا، فلاں شہر کا بندہ نعت شریف ہمیں پڑھتے ہوئے سنا، وہ بہت پیاری نعت شریف پڑھتا ہے، اس کا انداز بہت خوبصورت ہے، یار اس میں بلایا جائے محفل پاک پر، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لوگ آپ کو بلائیں گے، آپ جب لوگوں کے رابطے میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ رابطے میں جب آپ رہیں گے، کہتے ہیں نا کہ وہ یار اپنا پنجابی دے اندر کہتے ہیں کہ یار جتھے پیسہ نہیں کام آندا اتھے تعلق کام آ جاتا۔ جب آپ کا ایک تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ بن جائے گا، جب آپ کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ بن جائے گا جو محفلوں پہ آتے ہیں جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو محفل پاک پر ضرور بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ 2، اب تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ خوش اخلاق بن جائیں۔ جب بھی آپ کسی محفل پاک میں جائیں، ویسے بھی آپ اپنے گلی محلے میں یا جہاں بھی آپ ہوتے ہیں، یا جس جگہ آپ جاب کرتی ہیں، اسکول میں، جہاں بھی ہوتے ہیں، آپ خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں کہ یار وہ نعت بھی بہت خوبصورت پڑھتا ہے اور اس کا اخلاق بھی بہت اچھا، وہ انداز گفتگو بھی بہت اچھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
جب آپ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کریں گے، لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کا پیار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 کام۔ اب چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ریسرچ کریں، سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر آپ ریسرچ کریں، چاہے آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، اسنیک ویڈیو جو بھی آپ انسٹاگرام کے کسی بھی سوشل میڈیا کے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں، آپ ریسرچ کریں کہ اس وقت کون سی نعت لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں، جس پر لوگوں کو ویوز مل رہے ہیں، یا کون سی نعت لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ نعت پڑھیں، خوبصورت انداز میں اچھے طریقے کے ساتھ آپ وہ نعت شریف پڑھ کے فیس بک پر اپلوڈ کریں، یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، انسٹاگرام پر اپلوڈ کریں، ٹک ٹاک پر اپلوڈ کریں، اسنیک ویڈیو پر، جس پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ اپلوڈ کریں۔ جب وہ لوگ اس نعت کی ریسرچ کریں گے تو آپ کی وہ نعت آ جائے گی، پھر لوگ آپ کی وہ نعت سنیں گے، آپ کو لوگ فالو کریں گے، کہیں گے یار اس بندے کو سننا ہے، اس کی بات بڑی خوبصورت ہے، اس کا انداز بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ٹپس ہوگی، اور آخری اور 5ویں جو ٹپس ہے، یہ بڑی نایاب ٹپس ہے، اس پر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر آپ بہت پیارے ثنا خان بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے اب محنت کرنی ہے، ان گنت بے شمار محنت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سارے کام بھی کرنے ہیں آپ نے، اور محنت بھی کرنی ہے نعت خانے میں، اتنی خوبصورت آپ نے محنت کرنی ہے، اتنی خوبصورت آپ نے محنت کرنی ہے کہ جب آپ نعت شریف پڑھیں، نعت کو اپلوڈ کریں، یا جس محفل پاک میں آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، یا آپ کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ نعت شریف اپلوڈ کرتے ہیں، تو لوگ ایک دفعہ رک کے سنیں یار اس بندے نے کیا پڑھ دیا ہے، یہ بندہ کس طرح نعت شریف پڑھا ہے۔ اتنی محنت کریں کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں یار مجھے محفل پاک پہ بلاؤ، لوگ آپ کی نعت پاک سن کر آپ کو محفل پاک پہ بلائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے شاگرد بن جائے تو آپ کا پھر نام ہوگا، کسی کا شاگرد بننے سے نام نہیں بنتا، جب تک بندہ خود محنت نہ کرے، خود سٹرگل نہ کرے، خود جدوجہد نہ کرے، بندہ خود اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نعت خواں بنے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سٹرگل کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے یہ کامیاب ترین نعت خواں بنے ہیں۔ تو آپ بھی محنت کریں، جد و جہد کریں، دن رات آپ ایک کر کے محنت کریں، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ کا بھی ایک نام بن جائے گا، آپ کی بھی ایک پہچان بن جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اویس قادری کے آپ شاگرد ہیں، قاری شاہد کے شاگرد ہیں، شکیل اشرف کے شاگرد ہیں، پروفیسر عبدالرؤف روفی کے شاگرد ہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ وہ بھی تب کہیں گے، اب آپ کہیں گے سٹارٹنگ میں آپ کہیں گے یار میں ان کا شاگرد ہوں، ٹھیک ہے، جب استاد کہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ استاد کب کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے؟ جب بچے میں کوالٹی ہوتی ہے، جب بچہ بہت خوبصورت پڑھتا ہے، پھر استاد کو فخر ہوتا ہے کہ یار یہ میرا شاگرد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ محنت کریں، انشاءاللہ ان 5 باتوں پر آپ عمل کریں کہ آپ انشاءاللہ بہت جلدی نعت خواں بن جائیں گے۔ تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔